السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک موقع اور نصیب فرمایا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ تیاری کا مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک میں عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ عبادتوں کو شروع نہیں بلکہ جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں اور اضافہ کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، غریبوں کی مدد کا اہتمام کرنا ہے، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کا اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس میں اور اضافہ کرنا ہے۔ رمضان میں شروع کر کے رمضان ہوتے ہی ختم کرنے کا نام رمضان کا اہتمام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے اور آپ یعنی آستینیں چڑھا کر گویا کہ جیسے تیار ہو جاتا ہے انسان، بالکل ریڈی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے تیار ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے کہ بھئی اب رمضان آ رہا ہے، اب خوب عبادت کرنی ہے، خوب اللہ کو راضی کرنا ہے، خوب اللہ کو منانا ہے۔ اب ایک سوال ہر انسان کے اندر آتا ہے کہ بھئی مول صاحبوں کی جیسی زندگی ہر ایک کی تھوڑی ہوتی ہے۔ مول صاحبوں کو بولتے ہو بہرحال دینی کام میں لگے ہوئے رہتے، عبادتوں میں، دوسرے ہر کوئی ملازمت میں ہیں، کوئی جاب پہ ہے، کاروبار میں ہے، دنیا داری میں ہے۔ دنیا داری دین کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی، ہماری سوچ رکاوٹ بن رہی ہے۔ کاروبار کبھی بھی دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، نہ صحابہ کے لیے بنا۔ صحابہ کی سوچ بنی ہوئی تھی تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی، آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ سوچ کیا رکاوٹ بنی ہوئی، ہم نے دین کو دنیا کو الگ کیا ہوا ہے۔ کاروبار میں یہ نیت کرے کہ میں حلال کما رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور کاروبار کرتے ہوئے بھی تو ذکر کر سکتے ہیں۔ ہم نے اگر یہ سوچا ہوا ہے کہ بھئی مسجد میں جا کے ہی ذکر کرنا، قرآن بولے تو مسجد میں جا کے ہی بیٹھ کے پڑھنا، وہ بھی 5 منٹ پڑھنا اور باقی سارا ٹائم جو ہے کولر میں آرام سے سو کے اے سی میں بیٹھ کے سو کے چلے جانا، اگر ہم نے ایسا سمجھا ہوا ہے تو پھر ایسی عبادت تو مشکل ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ قرآن ان کے بارے میں کئی جگہ پر ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کو فارسی والوں نے کہا دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہوں لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، دل کے تار اللہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو کاروبار کرتے ہوئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، دکان پہ گراہک ابھی آ رہا نہیں ہے، آنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن خالی بیٹھے ہوئے نہیں، اور کاروبار کر بھی رہے ہیں، لین دین کر بھی رہے ہیں، تو بھی دل اللہ سے جڑا ہوا۔ ایسا ممکن ہے کہ اگر ہمارا دل بن جائے، ہمارا ذہن بن جائے، تو کاروبار کی پوری مصروفیت کے باوجود دل اللہ سے جڑا ہو سکتا ہے اور ہم عبادت میں ہو سکتے ہیں۔ اور جس کا دل بنا ہوا نہ ہو اور جس کے ذہن میں عبادت کا صحیح مفہوم نہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر بھی دماغ پورا کاروبار میں ہوگا، اس میں نماز میں ٹھہر کر بھی اس کی نماز بھی پوری کاروبار ہوگی۔
تو ہمارے دل کو بنانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دل سے بھی اور زبان سے بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کرنا ہے، پہلے بھی کرنا ہے، رمضان میں زیادہ تلاوت کا اہتمام، سننے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور پورا رمضان مبارک تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تھوڑے دن پڑھ کے چھوڑ دیے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، پورا رمضان مبارک۔ اور رمضان المبارک کے اندر تلاوت کا اہتمام بڑھا دینا ہے، خود بھی تلاوت کرنا ہے قرآن مجید، پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنا ہے۔ 30 منٹ میں ایک پارہ ہوتا، روزانہ اگر 30 منٹ نکال لیے، ایک ساتھ 30 منٹ نہیں نکال سکتے آپ تو 10-10 منٹ نکالیے، 5-5 منٹ نکالیے، نماز سے پہلے 5 منٹ آ جائیے، 5 منٹ میں پڑھ لیجئے، تو 5 نمازوں میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ آپ اچھے خاصے جو ہے ٹائم نکال سکتے ہیں، اور بس فکر کی ضرورت ہے، دل اگر بن جائے، اہمیت اس کی دل میں بیٹھ جائے، آرام سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے شیڈول نہیں بنایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عبادتیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، مشکلیں لگنے لگتی ہیں۔ اگر انتظام کر لیں، ڈسپلن بنا لیں، اس کا ہم شیڈول بنا لیں کہ مجھے کیا ٹائم سے کیا ٹائم تک کیا کرنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، وہ بنا کے رکھیں، اسی حساب سے چلتے رہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایک آدھ بار آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو شیطان فوری دماغ میں نہیں ہوتا، بھائی آپ سے عبادت کرنا نہیں ہوتا، شیطان فوری دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے، لیکن شیطان کو اگنور کرنا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ آگے پیچھے ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، پھر سے ہم اللہ سے ریکنیکٹ ہو جانا ہے پھر سے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ہمارے بہت سارے دینی بھائی آ جاتے ہیں نمازوں کے لیے، ان کو کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اے دیکھو رمضانی مسلمان آ گیا، نہیں، آ گیا تو آ گیا، ایمان والا ہے تو ہی آیا نا، آ گیا نا، اس کو کبھی بھی تانے نہ ماریں، اس طرح کے اسٹیٹس لگاتے نہ پھرے کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ یہ سب خود کو بڑا سمجھنے والی بات نہیں ہے، تکبر عزازیل کو خاک میں ملا دیا۔ شیطان بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن تکبر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں، کسی اور کو حقیر نہ سمجھیں، ہاں نصیحت ضرور کریں، اس سے تعلقات پیدا کریں۔ رمضان مبارک کا حسین موقع ہے، اس بیچارے سے جو دین سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، دینی محفلوں سے دور ہے، دینی پروگرامز سے دور ہے، اللہ کی محفلوں سے دور ہے، اس سے ملاقات کریں اور اس سے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر لیں۔ جس طرح کاروبار کے لیے تعلقات ہوتے ہیں نا، بھائی آپ کا نمبر دیجیے، آپ کا نمبر دیجیے، آپ سے بات کرنا ہے میرے کو، میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، فلاں دیتا ہوں، بہت ساری ایک تعلق بنا لیتے ہیں، اس کو چائے پہ بھی بلاتے ہیں، کھانے پہ بھی بلاتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، مٹھائی بھی کھلاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، کیوں؟ ایک مفاد جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ فکر ایک ایمان والے کو، ایک داعی کو ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو میری آخرت میں ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، آپ کی ایک نصیحت اور آپ کی ایک فکر کی وجہ سے، آپ کی ایک دوستی کی وجہ سے، دوستانہ تعلقات کی وجہ سے، جب تک وہ دین پہ قائم رہے گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل گیا، اور وہ بھی لائف قیامت تک۔ پھر اس کی نسلوں میں جتنے دیندار بنے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، الدال علی الخیر کفاعل۔ تو ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے رمضان میں کہ جو دین سے دور ہیں وہ کسی طرح نماز کو آ رہے ہیں تو ان کو اور قریب اپنے سے کر لینا ہے، جوڑ لینا ہے اپنے آپ سے، صرف وقتی طور پر نصیحت کر کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑ لینا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے آپ سے جوڑ لینا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ بہت سارے نوجوانوں کے ابھی ایگزامز ہیں، ابھی چل رہے ہیں، اور کچھ کے ابھی رمضان میں بھی ہیں، تو دیکھیں دنیا کے امتحانات ہیں، اس کے لیے خوب تیاری کریں۔ ایسا نہیں کہ بھائی آپ قرآن پڑھتے بیٹھ جائیں اور وظیفے پڑھتے بیٹھ جائیں امتحان میں کامیابی کے لیے، اور امتحان کی تیاری نہ کریں۔ وظیفوں سے امتحان پاس نہیں کر سکتے آپ، کوئی سا بھی بڑا امتحان ہو، وظیفوں سے کوئی امتحان پاس نہیں ہونے والا۔ ہاں وظیفوں سے آپ کو تقویت ملتی ہے، اللہ کی مدد مانگنا چاہیے، وظیفے آپ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز تو تیاری کرنا ہے، اصل چیز تو محنت کرنا ہے۔ تو محنت سے پڑھیں، رمضان میں آ رہا ہے امتحان تو محنت سے پڑھیں، لیکن ارادہ کر لیں کہ جیسے ہی میرے امتحانات ایگزامس میرے کمپلیٹ ہوں گے، میں فوری قرآن مجید کی خوب تلاوت کروں گا، اور اتنی تلاوت کروں گا، اتنا سیکھوں گا کہ گزشتہ جو چھوٹ گئے ہیں امتحانات میں سے اس سے زیادہ کروں گا۔ نیت یہ کر لیں تو پھر آسان ہو جائے گا کام۔ اور پھر ہم جو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ
سائنس پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں خدا کی قدرت پڑھ رہا ہوں، کائنات میں غور و فکر کی نیت سے پڑھیں اس کو، اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے آپ پڑھیں۔ اور حلال کمائی کی سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں جو بھی پڑھ رہا ہوں، جو بھی سیکھ رہا ہوں، یہ قوم کی خدمت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا جو بھی ارادہ ہو، ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہو، وکیل بننے کا ارادہ ہو، بزنس مین بننے کا ارادہ ہو، لیڈر بننے کا ارادہ ہو، جو بھی بننے کا ارادہ ہو، اپنی اس پڑھائی میں نیت کر لیں کہ میں اس پڑھائی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ پڑھنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اس نیت سے اس کا اہتمام کریں، اور امتحانات کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ جو نوجوان بچے سن رہے ہیں یا جو نہیں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین میرا کارساز ہے، مددگار ہے۔ تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، نمازوں کے بعد، امتحانات سے پہلے، جاتے آتے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایگزامز کو جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جانا چاہیے، سورہ ملک پڑھ کے جانا چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تیاری کرنا ضروری ہے، تیاری سب چھوڑ کے سال بھر گھومتے پھرتے جو ہے آخر میں سورہ ملک پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے، وہ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتے، محنت کرنے والوں کی اللہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا اہتمام نہ ہو، اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ تو ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں۔ روزہ چھوڑنے کی گنجائش صرف اس کو ہے جو بہت زیادہ بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہو، یا بھی کوئی سفر میں ہو، سفر میں بھی سحری کے وقت سفر پہ ہو، وہ بھی اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہو، سفر بھی کوسا ہو، 22-25 کلومیٹر کا سفر نہیں، 77 کلومیٹر سے زیادہ جا رہا ہو، 77 کلومیٹر سے زائد جا رہا ہو اور اپنے سٹی کے باہر نکل چکا ہو، سحری کے وقت میں بھی باہر ہو، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ورنہ عام ہر ایک کو سفر، یہاں کا سفر ہو، یا پھر ابھی سحری کے وقت میں وہ سفر میں نہیں ہے، بعد میں دوپہر میں جانے کا ارادہ ہے اس کا سفر میں، تو روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ ورنہ ہاں سفر میں نکل چکا ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، جبکہ سفر مشقت والا ہو۔ اگر سفر آسانی کا ہو، کوئی زیادہ تکلیف کی بات نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر بھی چھوڑنے کی تو گنجائش ہے، کیونکہ سفر تو سفر ہی ہوتا ہے، چاہے پلین کا ہو یا 3 ٹائر AC کا ہو، جو بھی ہو، تو سفر تو سفر ہی ہوتا ہے۔ ایک اجنبیت ہوتی ہے، کھانے پینے کو نہیں ملتا، جو بھی ہو، کوئی اگر ہمت نہیں کر سک رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، اگرچہ آرام دہ سفر ہو، لیکن رکھ لینا بہتر ہے۔ اسی طرح کوئی حمل والی خاتون ہے، حاملہ خاتون ہے، اس کو بھی چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہو۔ سفر کا روزہ بھی ہو تو بعد میں قضا کرنا ہے۔ حاملہ خاتون ہے، اس کو بھی بعد میں قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی خاتون ہے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، ماہر ڈاکٹر نے، کہ روزہ رکھنے سے بچے پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہے۔ خواتین کے جو روزے ہر مہینے چھوٹتے ہیں، نمازیں جو چھوٹتی ہیں، تو نمازوں کی تو قضا نہیں ہے، لیکن روزہ چونکہ ایک ہی مرتبہ آتا ہے رمضان کا، تو اس رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے۔ تو یہ اگر ایسا بوڑھا ہو گیا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھ پاتا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ بہت سارے اچھے کھاتے پیتے لوگ، تھوڑی بہت بیماری ہے، تھوڑا بہت اگر اپنا شیڈول بنا لیں، سسٹم بنا لیں کھانے پینے کا، تو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ چھوڑتے ہیں بہانہ بنا کر۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے، ملزموں سے مسئلہ پوچھتے وقت میں دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اپنی حالت پہ خود غور کریں اور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا نا رمضان کا، تو ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ مسلسل کنٹینیو رکھنا ہے، ایک روزہ پھر چھوڑ دیا تو پھر کنٹینیو کرنا ہے، پھر شروع سے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، روزے رمضان کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فرض ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت بتائی ہے، قرآن نے اس کو باضابطہ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے یہ کہا ہے، اسی لیے ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بہتر کر کے رمضان میں عبادتوں کے لیے تیار ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جان مال عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔